اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اس کی بہت غلط بھی تشریح ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے اس کے مطلب اور معنی کو مختلف انداز میں لیا۔ میں آج شاہ صاحب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ لا اکراہ فی الدین ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام کے مخالفین اور حاسدین یہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے، یہ رب تعالیٰ کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی کو جبر کے ذریعے سے دین قبول کرنے پہ مجبور مت کریں آپ۔ ایک والنٹری فیل ہے جب آدمی کنونس ہو جائے۔ ہمارے یہاں اس لیے ایک دستور یہ ہے کہ جب کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اس سے بھی ہم ریپیٹڈلی ایک بات پوچھتے ہیں کہ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں آپ قبول کرنا چاہ رہے، کسی لالچ کے تحت تو نہیں آپ آ رہے، آپ ایٹ یور فری ول اسی اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں ہے کہ ہم کسی کو بزور مجبور کریں کہ وہ اسلام قبول کرے۔ فقیروں نے بھی سنت ہی پر عمل کیا ہے، اور سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو پرسنل ایگزامپل دین کو پھیلایا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جو اعلان نبوت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پہلا ایڈریس جو قریش کو فرمایا ہے اس میں بھی ایک چیز پہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک لشکر تم پر حملے کے لیے آ رہا ہے تو یقین کر لو گے، تو سب نے یک زبان گواہی دی تھی کہ ہم کر لیں گے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اب یہ کیریکٹر کی اسٹرینگتھ ہے کہ جو آپ کے مخالفین کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ آپ صاحب کردار انسان ہیں۔ یہی پرسنل ایگزامپل ہے کہ آپ ہر معاملے میں ایک اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اس سنت کو کیری کیا ہے ان صاحب علم لوگوں نے جو انڈیا میں جو کہ کفر کا گڑھ تھا، یہاں آ کے تو ان کے پاس نہ تو کوئی فوجی طاقت تھی، نہ جسمانی طور پر کوئی ایسے پہلوان نما چیز تھے کہ لوگ ان سے خوفزدہ ہو جائیں۔ انہوں نے بھی پرسنل ایگزامپل سیٹ کی، اور بغیر کسی ماڈرن فیسلٹیز کے صرف پرسنل ایگزامپل سیٹ کر کے ایک آدمی نے لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ آدمی کا کنونس ہونا ضروری ہے بالکل ٹھیک کہ یہ دین واقعی ہی الہامی دین ہے، رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ڈیوائن ریلیجن ہے، اور یہ واقعتاً ان عقائد سے اچھا ہے
جن عقائد کے ہم آج کل فالوور ہیں تو مجھے اس دین میں داخل ہو جانا چاہیے. یہ تھرو ایگزامپل ہوتا ہے, اس میں جبر نہیں ہے. اور جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے ایک بار, وہاں اصل میں اسے جبر شاید نہ کہہ پاؤں, وہ جبر نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ چونکہ میں کنونس ہوا ہوں کہ یہ دین سب سے بہترین دین ہے اور الہامی دین ہے, مجھے اپنی فلاح کے لیے اس میں داخل ہونا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں, تو میں کنونس ہو کے اس میں داخل ہوا ہوں. تو مجھے جس طرح ہم ایک خاندان کا ممبر ہوتے ہیں, ہمارے پرسنل ویوز وہ معنی نہیں رکھتے. جہاں ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب آپ اپنی راہ چلیے, میں اپنی راہ چلوں گا, تو خاندان کی جو روایات ہیں ہم اس کے پابند ہوتے ہیں. جو کسی بھی خاندان کا جس کا ہم حصہ ہیں, اس کا جو طور طریقے ہیں ہم اس کے پابند ہوتے ہیں, ہمیں اس میں چلنا ہے. تو جب ہم ایک مسلم برادری کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے یا فالو کرنا چاہیے جو اسلام کہتا ہے. اس کی عبادات کا پہلو ہو یا اس کے حقوق العباد کا پہلو ہو, سیرت کا پہلو ہو, کردار کا پہلو ہو, پھر ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. وہ ابلیگیٹری ہے.